رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا ورسولا اما بعد فوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وعن انس قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یکسر ان یقول یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک فقلت یا نبی اللہ آمنا بک وبما جئت به فهل تخاف علینا قال نعم ان القلوب بین اصبعین من اصابع اللہ یقلبها کیف یشاء رواہ الترمذی و ابن ماجہ۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلہ وصحبہ یا سیدی یا محمد۔ حضرت انس بن مالک اس حدیث کے راوی ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ مدینے کے تاجدار نے فرمایا اور میں نے سنا۔ وہ کہتے ہیں کہ مدینے کے تاجدار ہر وقت یہ دعا مانگتے تھے، یا مقلب القلوب ثبت قلبی، اے دلوں کے پھیرنے والے میرے دل کو اپنے دین پر ثابت رکھنا۔ اے دلوں کے پھیرنے والے میرے دل کو اپنے دین پر ثابت رکھنا۔ تو اگلے مضمون سے، اگلی حدیث کے ٹکڑے سے پتہ چل رہا ہے کہ یہ دعا جو تھی وہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اپنے لیے نہیں بلکہ یہ امت کے لیے مانگ رہے تھے۔ کس کے لیے مانگ رہے تھے؟ امت کے لیے مانگ رہے تھے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا دین سے ہٹ جانا ایسے ہی ناممکن ہے جیسا کہ بندہ خدا کا کسی کو شریک ٹھہرائے۔ وہ تو دین لانے والے ہیں، لیکن سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ دعا امت کے لیے تھی۔ اب سنیے، تو سرکار جب یہ دعا مانگتے تو حضرت انس کہتے ہیں میں نے عرض کیا یا نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ہم پر اور آپ کی تمام لائی ہوئی چیزیں، وہ کہتے ہیں حضرت انس ہم آپ پر اور آپ کی تمام لائی ہوئی چیزوں پر ایمان لا چکے ہیں، تو کیا اب بھی آپ ہم پر اتنے اندیشناک ہیں، ہماری اتنی فکر کرتے ہیں؟ تو نبی اکرم نور مجسم شفیع عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، لوگوں کے دل جو ہیں وہ اللہ کی دو انگلیوں کے درمیان ہے۔ اللہ وجود سے پاک ہے، لیکن یہ اس کی قدرت کے لائق جیسے ہے وہ سرکار بیان فرما رہے ہیں۔ حضور فرماتے ہیں لوگوں کے دل اللہ کی دو انگلیوں کے درمیان ہے، وہ اللہ تبارک و تعالی جدھر چاہے اس کو پھیر دے، جدھر چاہے ان کو پھیر دے۔ صحابی کہتے ہیں کہ ہم آپ کی لائی ہوئی چیزوں پر ایمان لا چکے ہیں، پھر بھی آپ اتنی ہماری فکر کرتے ہیں۔ صحابہ کرام کا یہ ایمان تھا کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام جو ہیں وہ ہماری دعا کو سنتے بھی ہیں اور سمجھتے بھی ہیں، ہماری دعا سنتے بھی ہیں اور سمجھتے بھی ہیں۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جب حضرت عثمان غنی کو فرمایا تھا، جب سرکار نے اعلان فرمایا نا کہ غزوے کے لیے صحابہ کا دستہ بھیجنا ہے تو ضرورت ہے، کون ہے تم میں سے جو ہماری خدمت کرے؟ حضرت عثمان غنی کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا کہ میں 100 اونٹ بما سامان دوں گا۔ تو میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بھی اور بھی چاہیے، اور بھی ضرورت ہے، کوئی ہے دینے والا؟ تو پھر بھی حضرت عثمان غنی کھڑے ہوئے، یا رسول اللہ 200 اونٹ بما سامان میں دوں گا۔ ایک دو دی گل نہیں ہے، 100 اونٹاں دی گل میں دوں گا۔ سرکار نے فرمایا اور بھی ضرورت ہے، کوئی ہے دینے والا؟
کوئی اور نہیں اٹھا. حضرت عثمان غنی پھر کھڑے ہو گئے. یا رسول اللہ 400 اونٹ بما سامان میں دوں گا. میرے آقا کریم نے فرمایا اور ضرورت ہے, کوئی ہے دینے والا؟ حضرت عثمان غنی پھر کھڑے ہو گئے, عرض کی یا رسول اللہ 500 اونٹ بما سامان میں دوں گا. میرے آقا کریم نے فرمایا اور ضرورت ہے کوئی دینے والا؟ آخرکار حضرت عثمان غنی پھر کھڑے ہوتے رہے, دیتے رہے. آخرکار انہوں نے کہا یا رسول اللہ 1000 اونٹ بما سامان میں دوں گا. اس وقت مدینے کے تاجدار آپ منبر سے اترے اور حضرت عثمان غنی کو سینے سے لگایا اور پیشانی سے بوسہ دیا. سرکار نے فرمایا آج کے بعد میرا عثمان جو کرے اللہ اس سے کبھی نہیں پوچھے گا. میرا عثمان جو کرے اللہ اس سے کبھی نہیں پوچھے گا. وہ شارح فرماتے ہیں کہ جب حضور نے یہ فرما دیا کہ میرا عثمان جو کرے, کیونکہ وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی نگاہ کرم ایسی نگاہ تھی کہ وہ پھسلے ہوں کو بھی سیدھے راہ پہ لگاتی تھی. حضرت عثمان غنی تو پہلے ہی سیدھے راستے پہ. اللہ کو سرکار نے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ جس کے دل کو جدھر چاہے پھیر دے وہ اس کی مرضی. حضرت ابو موسیٰ اس حدیث کے راوی ہیں. وہ فرماتے ہیں کہ مدینے کے تاجدار نے فرمایا کہ دل کی مثال اس پر کی ہے, پر کی طرح ہے. یعنی کہ پر لا لو یا ایک ککھ لا لو, اس پر کی سی ہے جو میدان میں پڑا ہو, ہوائیں چلیں تیز, اس پر کو الٹ پلٹ کر دیں. ایک پر پڑا ہو کسی چیز کا بھی ہو, کبوتر کا ہو, مرغی کا ہو, مور کا ہو, ہاں جی کسی بھی چیز کا ہو. حضور فرماتے ہیں اس کی مثال ایسے, جیسے دل کی مثال ایسے ہے جیسے وہ پر اس زمین پہ پڑا ہے, میدان میں پڑا ہے, ہوائیں تیز چلتی ہیں, اس کو الٹ پلٹ کبھی ادھر لے کر جاتی ہیں کبھی ادھر لے کر جاتی ہیں, اس کو الٹ پلٹ کر کے رکھ دیتی ہیں. تو وہ فرماتے ہیں دل ایک پتے کی مثل ہے. کس کی مثل ہے؟ پتہ نہیں ہوتا درخت کا. وہ کہتے ہیں دل ایک پتے کی مثل ہے, دنیا جو ہے وہ بڑے میدان کی مثل ہے. دل ایک پتے کی مثل ہے, دنیا ایک بڑے میدان کی مثل ہے, اور تیز ہوائیں جو ہیں وہ صحبتوں کی مثل ہیں. یعنی کہ کسی کے پاس بیٹھنا, کسی اللہ والے کے پاس بیٹھ جانا, یا کسی دیندار کے پاس بیٹھ جانا, یا دنیا دار کے پاس بیٹھ جانا. ہاں جی وہ کہتے ہیں دل ایک پتے کی مثل ہے, دنیا ایک میدان کی مثل ہے, اور صحبتیں جو ہیں وہ ہوائیں کی مثل ہیں. وہ فرماتے ہیں اگر پتا کسی بھاری پتھر کے نیچے آ جائے تو ہوائیں اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی. سنیے کیسی مثال دی ہے یار. کہتے ہیں اگر وہ پتا کسی بھاری پتھر کے نیچے آ جائے تو تیز ہوائیں اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی. تو ایسے ہی کہتے ہیں اگر ہم گناہگار بندے کسی شیخ کامل کی نگاہ میں آ جائیں تو پھر دنیا ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتی. سبحان اللہ سبحان اللہ. شاعر نے کیا دل خوش کر دیا ہے. کہتے ہیں دل ایک پتا ہے, دنیا ایک میدان کی مثل ہے, صحبتیں ہوائیں ہیں. وہ کہتے ہیں کہ جب پتا جو ہوا میں اڑ رہا ہے وہ کسی بھاری پتھر کے نیچے آ جائے تو پتھر اس کا, ہوا اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی. وہ کہتے ہیں ایسے ہی ہم گناہگار بندے اگر کسی شیخ کامل کی پناہ میں آ جائیں, نگاہ میں آ جائیں, تو یہ دنیا کی تیز ہوائیں ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتی. تو ہمارا دل جو ہے وہ سیدھے راستے پہ ہمیشہ رہے. عزیزو یہ تھا آج کا درس حدیث. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ہمیشہ آپ امت کے لیے دعائیں مانگتے تھے. کس کے لیے دعائیں مانگتے تھے؟ اپنی امت کے لیے دعائیں مانگتے تھے. اور سرکار یہ کہتے تھے, تعلیم دیتے تھے ہمیں کہ ہر وقت رب سے یہ مانگتے رہنا کہ ہمارا دل جو ہے وہ سیدھا رہے اور دین پہ رہے. اللہ رب العالمین